الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صلوات الله. شب معراج کے حوالے سے تمام عالم اسلام مجتہدین اعظام اللہ اکرام آپ طلاب اعظام اور استاد محترم علماء اکرام اور باقی بالخصوص یوسف رضا امام فرمانا جو اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں. شب معراج کیونکہ وقت دعوت میں دیش نہیں اس لیے میں ڈائریکٹ سٹارٹ کر رہا ہوں. معراج بلندی کو کہا جاتا ہے. انسانی جسم چل پھرے تو اس کو زندگی کہا جاتا ہے، لیکن اگر انسانی روح چلنا شروع کر دے اور بلندی پہ جائے تو اسے معراج. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے گئے خداوند تعالیٰ اور پیغمبر کے جسم اطہر اور روح دونوں چلے گئے. آج ہمارے اور باقی برادران میں یہی اختلاف ہے کہ ملت تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر معراج پہ گئے تھے جسم اور جان دونوں کے ساتھ. کہ باقی برادران کا عقیدہ یہ ہے کہ جسم نہیں جا سکتا کہ ایک سیکنڈ سے کم ٹائم میں جائے اور معراج کا سفر کر کے واپس آئے. یہ جسم کا کام نہیں ہے. جسم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکنڈ سے پہلے جا کے معراج کے سفر کرتا ہے. اور معراج کے سفر کے سوائے ڈائریکٹ گئے اور واپس آئے. پہلے یہ ہے کہ تعجب کرتے ہیں کہ معراج نہیں ہوا اس طرح. تو آج پیغمبر کی حدیث پر ایمان نہیں ہے جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نور سے خلق ہوں. خلق اللہ من نور. اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا ہے. جب نور سے خلق کی ہو تو آج پاور ہاؤس سے یہ نور بجلی بھی ایک نور ہے. یہ ایک مثال ہے لیکن پیغمبر کے نور اور اس نور میں آسمان زمین کا فرق ہے. تو آج یہ جو لائٹ ہے پاور ہاؤس سے جو کہاں پہ یہاں کہاں پہ پاور ہاؤس گجرانوالہ میں ہے. وہاں سے ایک بٹن آن کر ایک سیکنڈ یہاں بھی دیا جاتا ہے. تو جب نور ہے اور پیغمبر اسلام کا جب جسم اطہر ہے وہ بھی نور ہے. وہ بھی نور ہے اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام جاتے تھے دھوپ میں جب باہر نکلتے تھے تو پیغمبر کا سایہ نہیں ہوتا. اور جب پیغمبر ہجرت کر رہے تھے اس وقت بھی اپنے بستر پہ مولا علی کو سلایا, کسی اور کی وہ نہیں سلایا. اس لیے کہ پیغمبر جہاں بیٹھتے تھے جہاں سوتے تھے وہاں سے نور نکلتے تھے. اپنے بستر کو کسی اور کو رکھتے تھے وہاں سے نور نہیں نکلتا. اس لیے مولا علی کو رکھا تاکہ لوگ یہ جان جائے کہ یہاں پر محمد ہے کیونکہ محمد کا نور ہے. تو نور محمد برداشت کریں جس میں محمد نور تھا اور اس نور کا معراج ہے. اللہ نے حضرت محمد کو خلق کیا اپنے نور سے اور اس نور سے ایک اور نور کو پیدا کیا وہ نور ہے علی کا. تو معراج میں پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم لے کے گئے اور قرآن سورہ اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی بھیجا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی نشانی دکھایا جائے. اور پروردگار عالم نے کہیں پر پیغمبر اسلام کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا, کبھی رسول کہہ کے پکارا, کبھی نبی کہہ کے پکارا. لیکن جہاں معراج پہ لے کے جانا ہو وہاں آپ کہہ کے پکارا. یعنی میں نے اپنے آپ کو لے کے گیا. یعنی اللہ کا رسول ہونا اتنا بڑا
مولا علی نے فرمایا دیکھیں آپ عبد بندہ بننا انسان کے لیے ہمیں انسان بننے انسان ہے اور انسان کو بندہ بننا چاہیے اور ہمیں بھی اللہ نے بندہ بنا کے کھڑا کیا ہے اور بندے کا مقام اتنا بلند ہے اللہ اس کو معراج پہ لے جاتا اس لیے پیغمبر کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو لے کے گیا عبد کو لے گیا اور مولا علی نے فرمایا کہ الہی کفا بعزن ان تکون لی ربا پروردگارا مجھ علی کے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے وہ کفا بھی فخرا ان اکون لی عبدا اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں الہی انت کما احب فتجعلنی کما تحب پروردگارا تو ایسا ہی ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں اور مجھے ایسا ہی بنائے جیسا تو چاہتا ہوں اپنے عبد کو لے کے گئے معراج عبد کو معراج کو لے کے گئے کیوں اس نے کہ لنوریہ من آیاتنا اپنی آیات دکھائے اپنی آیات دکھائے اس لیے لے کے گئے جب معراج پہ گئے تو پیغمبر کو ایک براق پہ لے کے گئے براق کسے کہتے ہیں براق یعنی برق ساکے بجلی اس کو بھی براق برق یعنی بجلی تو اصحاب نے پوچھا براق کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک نور کا گھوڑا تھا اس پہ پیغمبر کو لے کے گیا کیونکہ سمجھتے نہیں تھے اس لیے سمجھانے کے لیے ایک جانور کی تشبیہ دی لیکن پیغمبر جس سواری پہ سوار ہو کے گئے وہ نور تھا پیغمبر اسلام کو جب لے کے گئے تو جبریل امین بھی گئے اور عرش پہ پہنچا اس کے بعد وہاں سے کعبہ پہنچے تو پیغمبر اسلام کو لے کے گئے راستے میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ میں یہاں سے آگے جاؤں تو میرا پر جل کے ختم ہو میرے جل کے راک ہو جاؤں تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو لے کے گئے تھے پروردگار عالم کوہ طور پر لے کے گئے اور وہاں کہا کہ اپنے فخرہ نالے ایک موسیٰ اپنے جوتی اتار کے آ جائے انہوں نے بعد مقدس دعا یہ مقدس بازی ہے تو دیکھیں پیغمبر اسلام جوتوں سمیت عرش پہ پہنچا تو پیغمبر اسلام کو لے کے گئے اور وہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکا لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو لے کے گئے اور کہا اے نبی میں نے دنیا میں نظر کیا میں نے دنیا میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ میرے ذکر میں رہتے ہیں تو میرے علاوہ کسی اور کی یاد نہیں کرتا اس لیے میں نے تجھے بلند کیا اے رسول اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دنیا میں تیرا جانشین اور تیرا ولی علی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا اور جب معراج میں گئے پیغمبر اسلام تو جب پہلے آسمان پہ پہنچا تو سب تمام ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے اور ملائکہ نے سلام کیا اس کے بعد جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ یا رسول اللہ جب واپس جائے تو علی کو ہمارا سلام دوسرے آسمان پہ گئے وہاں فرشتوں نے یہی کہا یا رسول اللہ ہمیں علی کی زیارت کا مشتاق ہے واپس جائے تو علی کو ہمارا سلام کہنا تیسرے آسمان پہ پہنچے تو بھی یہی کہا علی کو ہمارا سلام کہنا چوتھے آسمان پہ بھی کہا علی کو ہمارا سلام کہنا یہاں تک کہ 7 آسمان پہ پہنچے اور کہا فرشتوں نے کہ علی کو ہمارا سلام کہنا جب اللہ سے گفتگو شروع ہوگی تو وہاں پہ پروردگار عالم نے لہجہ علی میں بولنا شروع کیا اب لہجہ علی کی آواز آئی تو پیغمبر اسلام حیران ہو گئے کہ علی یہاں پہ کیسے پہنچے تو آپ دیکھیں جو نصیری ہے نا جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ یہاں سے نصیری بن گئے کیونکہ جب عرش پر پیغمبر اسلام کو لے کے گئے تو وہاں آواز آئی مولا علی پیغمبر سے گفتگو ہوئی مولا علی کی آواز آئی تو کہا کہ یہاں علی یہاں عرش پہ علی ہے معراج پہ علی ہے تو علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا لیکن
اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کی تعلیمات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے مولا علی بن ابی طالب کو خدا کہا ہے، لیکن علی خود فخر کر رہا ہے کہ پروردگار میرے فخر کے لیے ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ تو معراج میں گئے تو لہجہ علی میں مبتلا ہوئی، وہاں سے ابھی ایک عالم ہو کے جو اللہ علی کو اللہ کہتے ہیں وہ شریف ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے، ابھی آپ ادھر آئے ناروان میں بلام کے آباد میں، جب ابتدا میں آپ یہاں آئے تھے آپ اس کو بھی جاننے والا نہیں تھا تو آپ پریشان تھے، میں کہاں پہنچا میرے کوئی جاننے والا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کے رشتہ دار بھی ساتھ ہیں، تو اس کے دل میں ایک اطمینان تو ہے کہ میرے جاننے والا ایک ہے، اس نامعلوم جگہ پر میرا جاننے والا میرے ساتھ ہے وہ خوش رہتا ہے، اور وہ بندہ بنتا جو بالکل کچھ نہ اس کے نیچے اس کو پہلے پتا تھا نہ یہاں کا ماحول پتا ہے، تو وہ پریشان رہے گا جب تک کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام وہاں پہ پہنچے کوئی نہیں تھے سوائے پیغمبر اور اللہ کے، تو پیغمبر اسلام کو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنا محبوب ایک لہجے کے لیے پریشان ہے، اس کے لہجے علی میں بولا تاکہ پیغمبر اسلام کے دل کو سکون ہو جائے علی کی آواز سے۔ جس طرح خدا نے جو ہے دور میں حضرت موسیٰ کے لیے درخت کو بلوایا تھا، اللہ کے پاس طاقت ہے کہ اللہ جس آواز میں جس کو کہے جس آواز میں بات کرے وہ کلام شروع کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے درخت کو بلوایا، درخت نے بات کی، لیکن جب معراج میں گئے تو اللہ نے کسی درخت کو نہیں کہا کہ پہلے میں علی سے بات کریں، بلکہ اللہ نے لہجے علی میں اپنے نبی سے بات کرا۔ تو وہاں معراج میں گئے، معراج میں جانے کے بعد مختلف جگہوں سے پیغمبر اسلام گزرے اور ہزار اونٹ دیکھے جس کے اوپر بہت سارے سامان لدے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ کہاں جا رہے، تو کہا کہ یہ لوگوں کے روزے کے ہیں اعمال ہیں، باقی حج کے اعمال ہیں۔ لیکن اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اونٹوں پہ نہ ختم ہونے والے سواری کیا ہے، اور جانور جو جس کے اوپر لدے ہوئے ہیں، سامان لدے ہوئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا یہ جو ختم نہ ہونے والی جو سواری ہے اور اس میں جو سامان ہے اس کے اوپر جو لدے ہوئے ہیں وہ فضائل علی کا دکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر علی کی فضیلت کو لکھنا چاہے سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت دنیا میں قلم بن جائے، اور یہ زمین اور یہ پتے اگر کاغذ بن جائے اور فضیلت علی بن ابی طالب کو لکھنا چاہے تو اس کا حال نہیں بتا۔ تو شب معراج میں ہے اور وہاں پہ ہی ولایت علی بن ابی طالب کا، وہاں پہ اللہ نے میٹنگ ادھر روکی کہ ابھی ہم نے جانشین مولا علی کو بنا، اور پھر وہاں پہ جب کل کھائے پیغمبر اسلام نے جب واپس آئے جناب خدیجہ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو اس کے بعد اسی چیز سے اسی پھل کی وجہ سے وہ رہ میں نادر بیٹھ کر گئے خدیجہ کے، اور جنہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی پھل کے وہ جو تھے اسی سے جنہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے پیغمبر اسلام ہمیشہ جنہیں فاطمہ زہرا سے ملتے ہیں تو جنہیں فاطمہ زہرا کے گلے میں بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ میں جب بھی بوسہ دیتا ہوں وہ خوشبو یاد آتی ہے، اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو میرے معراج سے اللهم صل على محمد